بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معجزات رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بتایا جائے گا، جو کہ مختلف اقسام اور مختلف پوائنٹوں میں آپ کو بتائی جائے گی۔ نمبر 1، قرآن مجید۔ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں بڑا معجزہ قرآن شریف ہے کہ جس کی ایک سورت کے برابر عبادت بھی کوئی نہیں بنا سکتا، اور قرآن شریف میں گزری ہوئی اور آئندہ کی سچی سچی غیب کی خبریں اور سارے معلومات موجود ہیں۔ نمبر 2، بیت المقدس آنکھوں کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف سے مشرف ہو کر لوگوں سے بیان کرنے لگے اور بیت المقدس تک اپنے جانے کی خبر دی تو کفار نے اس کو جھٹلایا اور بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنے لگے، تو بعض ایسی علامات پوچھی کہ جس میں شب کو آپ نے غور نہ فرمایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ظاہر کر دیا، تو آپ نے خوش ہو کر صاف صاف نشانیاں اس کی بیان فرمائی، اور بیان کرنے کے بعد سب کو شرمندہ کر دیا، جس سے کفار کی آنکھیں خود بخود جھک گئی۔ نمبر 3، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 4، سروں پر مٹی۔ جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دینے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر جمع ہوئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلتے ہی سب نے سر نیچے کر لیے، اور ان سب کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں تک جا لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹی خاک لے کر ان کے سروں پر ڈال کر فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی برے ہو جائیں منہ ان کے۔ آخر ایسا ہی ہوا کہ جن کے سروں پر مٹی پڑی وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے۔ نمبر 5، جنگ میں کافروں کو شکست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ حنین میں ایک مٹی خاک اپنے دشمنوں کے منہ پر پھینکی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شکست فاش کر دی۔ نمبر 6، مکڑی کا جالا بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں جا کر چھپے تو مکڑی نے اس غار کے منہ پر جال لا دیا تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس میں کوئی موجود ہے یا نہیں۔ نمبر 7، سراقہ کا زمین میں دھنسنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لیے سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلا۔ جب قریب پہنچا تو اس گھوڑے کے پاؤں سخت زمین میں دھنس گئے اور آگے نہ بڑھ سکا۔ نمبر 8، دست نبوت کا کمال۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کہ جس نے ابھی نر کی صورت بھی نہیں دیکھی تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے دودھ دینے لگی۔ نمبر 9، ام معبد کی بکریاں دودھ دینے سے لبریز۔ مدینہ منورہ کے راستے میں ایک بڑھیا ام معبد نام کی بکری جو بالکل ضعیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اس پر پھیرنے سے بہت دودھ دینے لگی، حالانکہ اس میں اس سے پہلے کچھ دودھ نہیں تھا۔ نمبر 10، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں زخم ہو کر
پانی رخسار پر بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ پر رکھ دیا، تو آپ کے دست مبارک کی برکت سے ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں، بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر اور جمال والی ہو گئیں۔ نمبر 11، انگلیوں سے چشمے ابل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حدیبیہ میں مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں تشریف فرمائے تھے۔ 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سارے لشکر میں پانی موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ممکن ہو سکے پانی لشکر میں سے جمع کرو۔ نہایت مشکل سے سارے لشکر کی مشکوں سے پانی کے برتن نچوڑ کر ایک پیالہ پانی جمع ہوا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اپنا دست مبارک پیالہ میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ رکھنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ کی برکت سے پیالے سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ سارے لشکر والوں نے مشکے اور پانی کے برتن بھر لیے، سب نے وضو کیا۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بھلا تم کتنے آدمی تھے جو پانی پینے میں شامل تھے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم تو توکل 1500 تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ رحمت کا پانی سب کو کافی تھا۔ میرے پیارے دوستو، اس کا فائدہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے، کیونکہ زمزم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سے مکہ کی زمین سے نکلا ہوا ہے، مگر یہ پانی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جسم اطہر کے درمیان سے نکلا ہے۔ زمزم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر نے کھودا، یہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جاری ہوا۔ زمزم زمین سے نکلا، یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے نکلا۔ بس جیسا فرق زمین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو ہے، وہی فرق آب زمزم اور اس معجزے کے پانی کو ہے۔ یہ پانی کوثر کے پانی سے بہتر ہے، وہ فرشتوں کے ہاتھ سے پیدا ہوا اور یہ سید الاولین و آخرین کے دست مبارک سے پیدا ہوا۔ پس جو فرق ملائکہ کے مرتبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے سے، وہی فرق کوثر کے پانی کو اس معجزے کے پانی سے ہے۔ اگلے انبیاء نے ان پتھروں سے پانی نکالا، درختوں سے پانی نکالا، مگر جس میں اطہر سے کسی پیغمبر نے پانی نہیں نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے امت کے لیے اس طرح پانی نکلا جیسے مہربان ماں کے سینے سے بچے کے لیے دودھ نکلتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو آپس میں سگے بھائیوں سے زیادہ باہم محبت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو اپنے ماں باپ سے زیادہ الفت تھی۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ باہم گویا دودھ شریک بھائی ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ سے زیادہ امت پر شفیق ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رحمت والے نبی تھے۔ نمبر 12، باران رحمت۔ مدینہ طیبہ میں 1 سال قحط سالی ہو گئی، مینہ نہ برسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جانور ہلاک ہو گئے، کھیت درخت خشک ہو گئے، غریب لوگوں کے بچے فاقے سے مرنے لگے، یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مینہ برسائے۔
یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، بارش برسا دے، خوش زمین کو تر کر دے اور سوکھے کھیتوں پر مردہ زمینوں کو زندہ کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آسمان پر اوبر کا نام و نشان نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھاتے ہی پہاڑوں کی طرف بادل اٹھ کھڑے ہوئے اور اس وقت برسنے لگے، اور مسجد نبوی سے پانی ٹپک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے بہتا ہوا، ریش مبارک سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پر گرتا تھا۔ اس جمعۃ المبارک سے برابر دوسرے جمعۃ المبارک تک مینا برستا رہا۔ جب دوسرے لوگ جمعۃ المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بارش کی کثرت سے اندیشہ ہلاکت ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں دعا فرمائی، مولا کریم، مدینہ کی بستی میں کھل جائیں، جنگلوں میں برسے، دریا میں برسے، ضرورت کے موقع پر برسے۔ میرے پیارے بھائیو، اس کا بھی ایک چھوٹا سا فائدہ ہے۔ مسلمانوں، زمین آپ کی اطاعت کرے، آسمان آپ کی اطاعت کرے، ہوا آپ کی مطیع ہو، پانی آپ کی مطیع ہو، بادل آپ کی دعا سے برسے، آپ کی دعا سے کھلے، مگر اطاعت نہ کرے تو کون؟ انسان۔ پھر آپ کی امت کا مسلمان عبرت اور غیرت کی جگہ ہے۔ نمبر 13، پاؤں کی ٹھوکر سے چشمہ ابل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ راستے میں حضرت ابو طالب کو پیاس لگی۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا، نہ جنگل میں کہیں پانی تھا۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری سے اتر کر زمین پر پیر مارا، فوراً زمین میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ ابو طالب نے اس چشمے سے پانی پی لیا۔ فائدہ: ابو طالب کو خوش زمین سے شیرین پانی پلانا جس مبارک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا فریضہ تھا۔ بلا حشر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مسلمان پیاسے حشر کے پیاس کی شکایت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، تب کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک مسلمان، ہر ایک پیاسے کو شادنا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور سیراب فرمائیں گے، 50,000 برس کی پیاس ضرور بجھائیں گے۔ معجزہ نمبر 14، درختوں کا اکٹھے ہونا۔ ایک دن سفر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے اسامہ، استنجا کرنے کے قابل کوئی پردے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، دور تک صحابہ کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے اور یہاں قریب میں کوئی جگہ قابل پردہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اے اسامہ، یہ درخت کھجور کے جو الگ الگ کھڑے نظر آتے ہیں اور یہ پتھر جو دور دور سے پڑے دکھائی دیتے ہیں، ان کو حکم دو، ان سے جا کر کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم آپس میں مل جاؤ اور پتھروں تم درختوں کے بیچ میں دیوار بنا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے استنجا فرمائیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام لے کر درختوں پتھروں کے پاس گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی فوراً کھجوروں کے درخت آپس میں مل گئے اور درختوں کے درمیان جگہ خالی رہی تھی، اس میں پتھروں نے جمع ہو کر دیوار بنائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اسامہ ان سے کہو وہ سب اپنی اپنی جگہ واپس ہو جائیں۔
یہ سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا، پتھر درخت سب الگ الگ ہو کر اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ فائدہ: درختوں پتھروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صف بستہ ہو کر پردے کی دیوار تیار کر دی۔ ہم انسان ہو کر بھی مدعو اسلام ہو کر افسوس، ہم نے دنیا میں آ کر گھاس پھوس، درختوں، پتھروں کے برابر بھی خدا کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کی۔ شرم کی جگہ غیرت کا مقام ہے۔ نمبر 15، درخت کا طواف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ فرمانے کی ضرورت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ستون سے جو خشک کھجور کا درخت تھا پشت مبارک پر لگا کر خطبہ فرماتے تھے۔ ایک دن ایک انصاری عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ فرمائیں تو یہ انصاری اپنے غلام سے جو بڑھئی کا کام جانتا ہے آقا کے لیے ایک لکڑی کا منبر بنوا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا۔ یہ سن کر وہ عورت چلی گئی اور 2-3 روز کے بعد 3 سیڑھی کا منبر بنوا کر لائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدیمی لکڑی کو چھوڑ کر منبر پر جلوہ فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا ہی سال خطبہ فرمایا تھا کہ اس خوش ستون سے رونے کی آوازیں، چیخیں اور بلند آوازوں کی صدائیں بلند ہوئی، ہچکیاں لینا، سسکیاں بھرنا، بچے کی طرح ماں کی جدائی میں چیخیں مارنا اور اس طرح کی شور کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستون کے رونے سے بے چین ہو گئے، منبر سے اتر کر اس رونے والے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جان کھو دینے والے ستون کے پاس آئے، اسے گلے لگا کر بہت تسلی دی، اس سے کلام کیا، اسے خاموش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، تیرا کیا مطلب ہے؟ تو کیوں روتا ہے؟ ستون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رونے کا سبب، جان دینے کا باعث محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی ہے۔ یا رسول اللہ، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کمر لگا کر خطبہ فرماتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال اور حبیب رب العالمین کے وصال سے مشرف رہا کرتا تھا، مگر اب میری کم نصیبی محرومی قسمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چھوڑ کر منبر پر اجلاس فرمانے تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، اگر تو چاہے تو اللہ تجھے دنیا میں سرسبز کر دے، جہاں تیرے پھل اولیاء اللہ کھائیں گے۔ اس ستون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں وہی بات پسند کرتا ہوں جس کی بقا ہمیشہ رہے، میں فانی بقا کو پسند نہیں کرتا، بلکہ مجھے آخرت کی زندگی ملنی چاہیے جہاں میرے پھل اولیاء اللہ کھائیں۔ میرے پیارے دوستو، اس کہانی سے سبق لینے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمائیں۔